یہ کہانی میرے کالج سے شروع ہے۔ میری سب سے اچھی دوست فاخرہ۔ میرے کالج کا زمانہ تھا جس دن فاخرہ کالج کی چھٹی کرتی تو ایک دن پہلے مجھے فون کر کے بتا دیتی کہ میں کل کالج نہیں آؤں گی۔ میں بھی اگلے دن کالج سے چھٹی کر لیتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے بھی تھے۔ فاخرہ کے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ فاخرہ تیسرے نمبر پر تھی۔ وہ لوگ پٹھان تھے مگر شہر میں رہنے کی وجہ سے دوسرے پٹھانوں سے ذرا مختلف تھے، جبکہ میرا تعلق ایک اردو اسپیکنگ فیملی سے تھا۔ میرے 3 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑے بھائی عابد، ساجد، باجی رافعہ، سعدیہ، زائد، پھر میں اور سب سے چھوٹی زارا۔ ابو جان سرکاری ملازم تھے جبکہ عابد بھائی اور ساجد بھائی پرائیویٹ جاب کرتے تھے۔ امی مکمل مذہبی خاتون تھی۔ انہوں نے ہماری تربیت بہت اچھی کی تھی، مگر پتہ نہیں میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ عارفہ باجی کی منگنی چچا کے گھر ہو گئی تھی، جبکہ سعدیہ باجی کو بھی خالہ جان نے اپنے بڑے بیٹے فرید بھائی کے لیے مانگ چکی تھی۔ صرف میں باقی تھی۔ ویسے بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی اپنے پسند کے لڑکے سے کروں گی۔ جب میں اپنی سوچ کا اظہار سعدیہ باجی سے کرتی تو باجی میری کمر پر ایک ہاتھ مارتی اور کہتی، کم بخت ہینا، تو کہیں سے ہماری بہن معلوم نہیں ہوتی۔ اگر تیری سوچ کا امی کو پتہ چل گیا تو وہ تیرا جنازہ نکال دے گی۔ سعدیہ باجی کی یہ بات سن کر میں ہنس دیتی۔ دوسرے دن فاخرہ کالج گئی اور تیسرے پیریڈ کی بریک ٹائم میں کینٹین پر آ کر بیٹھ کر کھانے لگے۔ فاخرہ نے مجھے بتایا کہ یار میں کل سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں، خیریت؟ فاخرہ کہنے لگی دادی کی طبیعت کل سے بہت خراب ہے۔ کل ہم سب چچا جان کے گھر گئے تھے دادی کو دیکھنے۔ ہم لوگ کینٹین میں بیٹھے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہماری ہی کلاس کی زویا ہمیں ڈھونڈتی ہوئی ہمارے پاس پہنچی۔ ہم دونوں کہاں غائب ہیں؟ آخر یار تمہارا کزن آیا ہے۔ وہ میں نے میڈم کے روم میں بیٹھا۔ فاخرہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ یا اللہ خیر! اس کے ساتھ میڈم کے روم میں بھی گئی اور فاخرہ کا چچا زاد فہیم خان بیٹھا تھا۔ فہیم نے کہا دادی فوت ہو گئی ہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میڈم نے فاخرہ کو کہا اپنا بیگ لے لو اور اس کے ساتھ جاؤ۔ پہلی مرتبہ میں نے اس کے کزن کو دیکھا تو میرے دل نے کہا یہ وہی ہے جسے میں نے اپنی تخلیق کے تصور میں پہلے سے جانتی ہوں۔ تو فاخرہ کو لے کر چلا گیا مگر میں وہیں کھڑی رہی۔ تب میڈم نے زور سے کہا ہینا اپنی کلاس میں جاؤ۔ آتے ہی فاخرہ کے گھر فون کیا، فون کسی نے ریسیو نہ کیا، شاید وہ لوگ چچا کے گھر جا چکے۔ میں نے تمام بات امی کو بتائی۔ امی نے کہا ہاں فاخرہ کے چچا کے گھر کا پتہ نہیں، وہ کہاں ہے؟ جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو افسوس کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ جلدی فاخرہ سے اس کے چچا کا گھر کا پتہ پوچھا، نہ بھول گئی۔ جیسے 5 دن گزر گئے، میں کالج جاتی، ہفتے کی صبح فاخرہ کا فون آیا کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ میں کالج سے واپس آئی تو امی نے کہا کہ فاخرہ کا فون آیا تھا، وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ افسوس کے لیے چلیں گی؟ امی نے کہا تم کھانا کھا لو، عابد آ جائے تو ہم چلیں گے، لڑکیوں کو اکیلا گھر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حماد بھائی کو بتا کر آخر ہم فاخرہ کے گھر کے لیے نکل گئے۔ جب فاخرہ کے گھر پہنچے تو فاخرہ مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے تسلی دی اور میں فاخرہ کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ اس دن باتوں میں پتہ چلا کہ میں فاخرہ کے چچا کے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں۔ فاخرہ نے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی بہن آسیہ کی شادی جلد ہونے والی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آسیہ باجی کی شادی کہاں ہو رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا، میں پٹھانوں کی شادی پہلی مرتبہ دیکھوں گی، تم مجھے بلاؤ گی نا؟ وہ بولی غیروں والی باتیں کیوں کرتی ہو، تم میرے ساتھ اچھی دوست ہو، میرے سب سے آگے ہوگی۔ میں دل سے سوچنے لگی اس طرح فہیم سے ملاقات ہو جائے گی اور شاید بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ پتہ نہیں مجھے پسند کرے گا یا نہیں۔ میں نے زور شور سے شادی کی تیاری شروع کرنے لگی۔ فاخرہ اپنی امی کے ساتھ شادی کی دعوت بھی دے گی۔ اللہ کر کے یہ انتظار بھی ختم ہوا اور شادی کا دن قریب آ گیا۔ میں خوش اس طرح ہو رہی تھی کہ جیسے اس کی نہیں میری شادی ہو رہی ہے۔
میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور شادی میں گئی۔ خوبصورت تو میں تھی مگر سچ کر کے اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ میں عابد بھائی اور امی کے ساتھ پہنچ گئے۔ عابد بھائی مردوں میں چلے گئے اور میں جب فاخرہ سے ملی تو فاخرہ نے کہا، یار تو آج حسن میں پٹھانوں کو بھی مات دے رہی ہو۔ میں خوش ہو گئی مگر جس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ اب تک نظر نہیں آیا۔ اس میں مردوں کا اور خاص انتظام تھا، اس لیے کوئی مرد نہیں دکھائی دے رہا تھا، سب عورتیں بیٹھی تھی۔ فاخرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ہنا ذرا میرے ساتھ گھر جانا ہے، کچھ ضروری سامان رہ گیا ہے۔ گھر شادی ہال سے کافی دور تھا۔ فہیم کو کہا کہ وہ اپنی گاڑی لے کر آئے۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ فاخرہ نے فہیم کو بتایا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا، انہیں تو میں کالج میں بھی دیکھا تھا، پھر وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ واپسی پر فہیم نے مجھے گھر کا فون نمبر مانگ لیا اور میں نے دے دیا۔ فاخرہ میری رازدان بن گئی۔ آسیہ باجی کی شادی سے فارغ ہو کر فاخرہ بھی سیکنڈ ایئر کلاس میں اٹینڈ کرنے آ گئی اور میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ فہیم کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن کالج کی چھٹی کے وقت جب میں اور فاخرہ باہر نکلی تو فہیم اپنی گاڑی لے کر پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے خود چلا آیا۔ میں اور فاخرہ فہیم کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے گئے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے فاخرہ سے چھپا کر مجھے ایک لیٹر دیا۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ گھر آ کے میں نے لیٹر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، کل تم فاخرہ کے ساتھ کالج نہ آنا بلکہ اکیلے آنا، میں تمہیں کالج کے باہر ملوں گا۔ میں نے فاخرہ کو فون کیا کہ کل میں کالج نہیں آؤں گی۔ اگلے دن صبح میں گھر سے کالج کے لیے نکلی۔ امی کو میں نے کہا کہ فاخرہ کالج نہیں جائے گی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے کالج کا سارا آہستہ آہستہ قدموں سے طے کیا تاکہ کالج کا گیٹ بند ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں فہیم کی گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں فہیم مجھ سے اتنی خوبصورت باتیں کی، محبت کی وادیوں میں کھو گئی۔ میری اور فہیم کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، کبھی کسی بہانے میں گھر سے نکلتی رہی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مجھے اور فہیم کو فاخرہ کے بھائی نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے گھر میں بتا دیا کہ فاخرہ امی نے میری امی کو فون کر کے کہ اپنی عزت کو سنبھال لو، میری بہن یہ میری بیٹیوں جیسی ہے، میرے دیور کے بیٹے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، آپ کو برے وقت سے کا بتا رہی ہوں، ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں ہوتی، آپ یہ بات ہنا کو بھی سمجھا دو، کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ پھر مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ ابو نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بھیا نے کہا، آج کے بعد گھر سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ امی نے کہا، تم کالج نہیں جایا کرو گے، بس بہت پڑھ لیا۔ میری خالہ کے گھر جانے پر پابندی لگ گئی۔ یہ کہانی جاری ہے۔ دوستو، ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔